اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے بچے ابھی 5واں گریڈ کا امتحان پاس کیا ہے یا 6واں گریڈ کا امتحان پاس کیا ہے، ان لوگوں سے جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ابھی اگر یعنی کہ وہ پیپر دے رہا ہے یا دے چکا ہے، دونوں صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 پیپر کے جو پرچے اس نے دیے ہیں، جیسے انگلش ہے، اردو ہے، میتھ ہے، سائنس ہے، کمپیوٹر ہے، اس کے جو ہے نا احتیاط سے رکھ لینے۔ بچے کا رزلٹ آ گیا، اب مبارکباد دے رہے ہیں، سب ٹیچر دے رہے ہیں، محلے والے دے رہے ہیں، گھر والے رشتہ دار دے رہے ہیں، سب آپ کے بچے کو مبارکباد دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش ہیں، سب خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ 2-3 دن بعد ختم ہو جائے گا، یعنی کہ لوگ آنا وانا بند ہو جائے گا، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو 5 پیپر آپ نے بچے کے نکالے ہیں، چاہے وہ 5ویں گریڈ کے یا 6ویں گریڈ کے، آپ کا بچہ پاس ہو گیا چاہے وہ فیل ہو گیا، اللہ نہ کرے فیل ہو، لیکن اگر فیل بھی ہوا ہے تب بھی یہ جو 5 پیپر آپ نے لیے ہیں، آپ اور ان کے ابا جان وہ دونوں جو ہے نا 3-4 دن بعد ایک دن بچے کو بولیں بیٹا آپ سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ امتحان دے کے آئے تھے نا یہ پیپر، ان کے پیپر دوبارہ آپ نے جواب لکھتے ہیں۔ کیا کرنا ہے، اب گھر میں جو ہے نا آپ کو آپ بتا دیں کہ آپ کو کل سے یہ پیپر آپ نے دوبارہ دینے ہیں گھر میں، آپ ان کو پیپر دیں، آپ کہیں کہ جو آپ اسکول میں لکھ کے آئے تھے یا جو آپ کو یاد ہے اس کا جواب آپ دوبارہ مجھے دے دیں، آپ لکھ دیں آپ اس کے اندر۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ ابھی یہ 5ویں یا 6ویں میں ہے، یہ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر یہی بچہ 9ویں میں ہوتا یا 10ویں میں ہوتا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ پھر آپ اس سے کرا بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اب آپ اس کو دیں، پرچہ یہ کرے گا۔ جب اس نے بھر دیا، اب آپ بچے کو پیسے دیں کہ بیٹا چیز لے آؤ یا جو بھی کرو، اب اماں اور ابا دونوں بیٹھ کے اس کا پرچہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ پریشان نہیں ہوں، یعنی کہ آپ کو پریشان بالکل نہیں ہونا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ اس نے کیا کیا ہے اس پرچے کے اندر۔ امتحان میں تو وہ پاس ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کی 2ری پوزیشن آئی ہو، 3ری پوزیشن آئی ہو کلاس کے اندر، لیکن جب آپ نے پیپر دیکھا تو آپ کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس لیے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکا کچھ اس کے اندر۔ اس نے مشکل سے 2 سوال نہیں کیے یا 1 سوال کیا ہے یا 3 کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ سر پکڑے بیٹھے ہوئے۔ اب پھر تھوڑی دیر میں خیال آیا، ارے بھائی ہو سکتا ہے ایک پیپر میں اس کی جو ہے نا وہ طبیعت صحیح نہیں ہوگا، اس نے نہیں کیا ہو، اب دوسرے دن آپ اس کو دیں، دوسرا پیپر دے دیں۔ دوسرا پیپر جب آئے گا آپ کے پاس، وہ جو اس نے کیا ہوگا اس کو دوبارہ آپ دیکھیں، پھر آپ سر پکڑ لیں، کیا کہیں گے، ہو سکتا ہے چلیں اس میں بھی اس کی طبیعت خراب ہو یا کچھ ہو گیا ہو یا وہ کھانا نہیں کھایا تھا، اس کو جس انکی ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے نہیں کیا، چلے تیسرے دن اس کو پیپر دیں۔ تیسرا وہ کمپیوٹر کا تھا، اس میں تو کمپیوٹر گیم ویم کھیلتا ہے، بڑا اچھا تھا وہ، تو دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھیں اس میں بھی اس نے وہی کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کی جو ٹیوٹر تھی وہ صحیح نہیں تھی، اس وجہ سے اس نے پیپر غلط کیا، چلیں آپ چوتھا پیپر اس کو دے دیں۔ چوتھے میں بھی اس نے کوئی خاص کیا نہیں، نہ اس نے 5ویں میں کیا۔ اب آپ ایک چیز جو دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی گٹ پٹ کرتا ہے وہ، اس کو پیپر کو اٹھا کے دیکھیں، وہ جو گٹ پٹ کا پیپر ہے جس کے لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ کیا بچہ ہے ماشاءاللہ سے آپ کا، کیا گٹ پٹ کرتا ہے، اس کو پیپر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں گرامر ہی نہیں صحیح کی، اس کو گرامر ہی نہیں وہ فل کر سکا اس کو، تو پھر اس گٹ پٹ کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ پیسے والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں ساری، اب آپ کی ٹیچر بھی سب نے مبارک دی ہے آپ کو، تو وہ ٹیچر نے کیا کیا اس کے ساتھ، سوچیں کہ کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ۔ ہر کوئی تعریف کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن میرے بچے کا رزلٹ یہ ہے جو اصل میں صحیح معنوں میں آپ کو مل رہا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے نہیں ہو گئے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا اور امتحان میں اس کی 2nd پوزیشن آئی ہے یا 3rd پوزیشن آئی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ دونوں کو سوچتا ہے، کیا سوچنا ہے بھئی، کوئی کنسلٹنٹ کریں، کسی سے ایڈوائس لیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بات کریں۔ تو اب آپ نے ان سے پکڑا ان کو، یعنی کہ جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں سب نے، ان میں سے ایک نے یہ کہا
کہ بھئی یہ کلاس ریپیٹ کرا دیں اس کو آپ. چلیں جی ان کا بھی سن لیا آپ نے. دوسرے نے کہا ایسا کریں بھئی بچہ ہے ابھی اگلے سال پک کر لے گا, اس کو اچھی ٹیوشن لگا دیں گے ہم, جو ہے نا آپ اس کو اگلے جانے دیں اگلی کلاس میں. چلے جی یہ بھی سن لیا آپ نے. تیسرے صاحب کہیں گے بھئی میں نے جو ہے نا اس کو, یہ تیسرے صاحب جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بھئی مجھے ایک اسکول کا پتہ ہے, وہ بڑا اچھا اسکول ہے, اس میں دلوا دیتے ہیں اس کو, یہ صحیح ہو جائے گا. وہ چوتھے صاحب کہنے لگے بھئی میں اس کو بڑی اچھی ٹیوشن دلا دیتا ہوں, میں جانتا ہوں وہ جو ہے نا اس کو پڑھائیں گے تو یہ جو ہے نا وہ سب چیز میں صحیح ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چاروں جو ہے نا یہ بالکل صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس آدمی کو روٹ ہی خراب ہو, جس کی جڑیں ہی خراب ہوں, وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ صحیح ہو سکتا ہے. وہ مکان بھی نہیں صحیح بن سکتا ہے جس کی بنیادیں ہی صحیح نہیں ہیں. بنیاد صحیح ہونی چاہیے. اب بنیاد کب سے صحیح ہوتی ہے؟ یعنی بگننگ سے. آپ نے شروع سے 5 سال جو آپ نے پیسے اس پہ خرچ کیے ہیں, یعنی ٹیوشن پہ خرچ کیے ہیں, آپ نے اسکول کی فیسیں دی ہیں, اس کو پاکٹ منی دی ہے, اس کی کتابیں لی ہیں, اس کی ٹرانسپورٹیشن دی ہے, اور اس کے کپڑے لیے, سب کچھ دیے, وہ ملا کے کتنے بنتے ہیں؟ یعنی کہ ان 5 سالوں کے اندر جو اس بچے پہ, اپنے بچے پہ آپ نے انویسٹ کیا ہے, اس کے کھانے پینے پہ, اسکول جانے میں, اس میں, وہ سب کتنے ہو گئے؟ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اتنا کیا اور آپ کا بچہ جو ہے نا اس کی گراؤنڈ کی بیس ہی نہیں بنی. تو اب آپ کو سب سے پہلے سوچنا ہے, اب آپ کو ماں ابا کو سوچنا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو جو ہے نا بٹھانا ہے گھر پہ 1 سال, پورا سال, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب آپ اس کو سب سے پہلے تیسری جماعت کا کورس جو ہے نا اس کو لیں, تیسری جماعت کا کورس لیں, ساری کتابیں لیں, جو 5-6 کتابیں ہیں وہ لیں, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو تیسری جماعت کی کتاب پڑھائیں. تیسری جماعت کی پڑھانے میں کتنے 4 مہینے لگیں گے آپ کو, اس کو چاروں کتابیں. اب اس کے اندر آپ خود بیٹھنا ہوگا, آپ کو آپ نے بیٹھنا ہوگا, اور ٹیچر کو بھی جو ہے نا اگر آپ نے جو ٹیوشن رکھتی ہے اس کو پہلے اسیس کرنا ہے, اس کو پہلے اس کو کیا آتا ہے اس کی اچھی طرح سے رپورٹ لینی ہے. پھر اس کو جو ہے نا وہ تیسری جماعت پڑھانی ہے آپ نے بچے کو. 4 مہینے لگیں گے تیسری جماعت پڑھا دیں. پھر اس کے بعد 4 مہینے چوتھی جماعت پڑھانی ہے آپ نے اس کو بچے کو. پھر تیسرے یعنی کہ تیسرے چوتھے مہینے میں اس کو پھر آپ نے 5ویں جماعت, اس لیے کہ جب تیسری جماعت اس نے پڑھی تو اس کی گراؤنڈ بن گئی, بیس ہو گئی, اس کو سمجھ آ گیا. پھر اس کے بعد اس نے چوتھی پڑھی 4 مہینے, پھر 5ویں پڑھی 4 مہینے, اس طرح سے پورا سال ہو گیا. اب آپ نے اس پہ ٹیچر کو بھی دیکھنا ہے کہ ایک ٹیچر 5 سبجیکٹ نہیں پڑھائے گا. اس لیے نہیں پڑھائے گا کہ اسے ہو سکتا ہے انگلش نہیں آتی ہو, اسے اردو نہیں آتی ہو, اسے سائنس آتی ہو, اسے میتھ آتا ہو, اسے کمپیوٹر آتا ہو. تو اس کے لیے آپ کو خود بیٹھنا ہے. آپ نے, اس لیے کہ آپ نے بھی ظاہر بات ہے گریجویٹ ہوں گی آپ, یا ماسٹر کیا ہوگا, یا آپ چلیں انٹر ہی ہے, اس کی بھی کوئی فکر کی بات نہیں, لیکن آپ صرف ایک کام کریں کہ یہ موبائل کے اوپر گوگل ٹرانسلیٹر ہے, وہ آپ اس کی کتاب کے اوپر رکھیں. گوگل ٹرانسلیٹر لوڈ کر کے اس کی کتاب کے اوپر رکھیں. جب آپ رکھیں گے تو وہ آپ کو اردو میں دے گا. آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. تیسری جماعت کی کوئی مشکل نہیں ہوتی نا, تیسری جماعت کی آپ پڑھیں. پھر اس کے بعد بچے کو بھی بٹھائیں اور ٹیچر سے بھی پڑھوائیں. آپ چلیں جب پڑھوانا ہے تو پڑھوا دیں, لیکن آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو, لیکن آپ کو اس کے ساتھ ٹائم دینا ہے. اور جب آپ نے 5ویں جماعت کا 3 سال, یہ پورے سال میں 5ویں جماعت کا کورس کر لیا تو اس کی ٹانگیں کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی. انشاءاللہ پھر وہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھائے گا. لیکن جو بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو اگلی کلاس میں آگے جانے دو, وہ آگے نہیں جا سکتا. اس کا علاج میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, جو بھی پڑھے لکھے لوگ آئیں گے نا آپ سے ملنے, سب سے ان سے کہیں کہ بھئی 0.04 کو 0.04 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ وہ چپ ہو جائیں گے. یار یہ تو بڑا مشکل سوال دے دیا آپ نے, چلیں آپ چینج کر دیں تھوڑا سا. کہیں آپ کی ماسٹر تو گئی, چلیں آپ انٹر کی بات کرتے ہیں. 0.01 سے ملٹیپلائی کریں 0.01 سے. کہتے ہیں یار یہ بھی مشکل بات ہے. آپ کی ان کی انٹر بھی چلی گئی.
چلے آپ کہیں چلے چھوڑے جی 8ویں جماعت کا سوال کر لیتے ہیں ہم سے کہ 0.1 سے ملٹیپلائی کریں 0.1 کو. ہاں تو یہ تو اتنا سیدھا سا سوال تھا. تو لیکن اس کے کیا جواب ہوں گے؟ وہ 3 جواب دیں گے آپ کو. بھئی 3 میں سے کوئی تو ایک تکا لگ جائے گا نا. آپ کیلکولیٹر اپنے پاس رکھیں، دیں نہیں ان کو، آپ خود کیلکولیٹر پہ دیکھیں کہ کیا آ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یعنی کہ 3 سال ان کی کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ ماسٹر سے لے کر 8ویں جماعت تک آ گئے. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ ان کی بھی بنیادیں جو ہے نا وہ نہیں تھی، لیکن کیا ہے، پھوپھا ہیں. آپ پی ایچ ڈی کو لے آئیں، چھوٹا سا سوال ہے، وہ ان سے اس طرح سے نہیں پوچھے. ایسے ہی پی ایچ ڈی سائنس کے ہیں نا، ان سے کہیں واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے، یعنی کہ پانی کا چکر کیا ہوتا ہے، یہ پوچھ لیں ان سے. ان کے بھی آئیں بائیں شاہیں، کہیں نہیں میں نے تو بچپن میں پڑھا تھا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. کیا ہے واٹر سائیکل؟ یہ پانی کیسے گھومتا ہے، چکر کیسے لگاتے ہیں. یعنی سمندر سے بھاپ بن کے اٹھتا ہے، بادل میں جاتا ہے، بادل ٹھنڈے ہوتے ہیں، نیچے گر جاتا ہے، بادل پہاڑوں پہ جاتے ہیں، برف بن جاتی ہے، سورج کی روشنی پہاڑ پہ پڑتی ہے، وہ سیدھا بہہ کے ندی نالے کے تھرو سمندر میں جاتا ہے. یہ واٹر سائیکل ہے. اب آپ بتائیں، انہوں نے بھی رکھا تھا اس لیے وہ بھول گئے. لیکن اگر انہوں نے بیسک ان کی بنیاد کمزور کی، اسی طریقے سے جتنے بھی سائنس کے ہیں، یعنی 3 پیج کے ہیں ہر کتاب میں، وہ کیا ہے، لٹا لگواتے ہیں سیدھا سیدھا سے. اتنی جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے 2 دفعہ آپ ریپیٹ کریں، آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گی. آپ اپنے بچے کو ریپیٹ کرا دیں، وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری ایجوکیشن کے اندر یہ مسئلہ ہے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی جو ترتیب بتائی ہے، یہ 100% کامیاب ہوگی. یعنی کہ آپ اس کو 1 سال گھر بٹھائیں اور اس کو 3ری 4تھی اور 5ویں جماعت کا پڑھا کے پھر اس کو 6ٹھی جماعت پہ 1 سال کے بعد کرائیں. جو آپ کا پیسہ جو خرچ ہوا سارا، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اور آگے کے لیے بھی، اس لیے کہ میں اس کی ایک مثال گھوڑے کی جو ریس ہوتی ہے اس کی دیتا ہوں، کہ جب گھوڑے کی ریس شروع ہوتی ہے تو اس میں سے 2 گھوڑے تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں، 2 گھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، بیچارے ہینڈی کیپ ہوتے ہیں. باقی جو ہے نا 6 گھوڑے جو ہے نا ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں. لیکن وہ کب اپنی دوڑ نکالتے ہیں؟ وہ جب آخری 1-2 فضلانگ لے جاتا ہے تو پھر وہ ان میں ریس لگتی ہے. یعنی وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اب یہ ساتھ چلنا ضروری ہے، یعنی کلاس میں بھی ساتھ چلنا ضروری ہے. اب آپ کی یعنی کہ ماشاءاللہ سے آپ کی جو حیثیت کے حساب سے لوگ آپ کے جھوٹی تعریف کر دیتے ہیں بچے کی. ٹیچر نے جھوٹی تعریف کر دی ہے، اس نے پوزیشن دلا دی آپ کے بچے کو، تو وہ کیا کیا، اس نے آپ کے بچے کے ساتھ ظلم کیا. اس کی ساری زندگی کی جو ہے نا وہ مسئلہ ہو گیا اس کے لیے. اب آپ نے جو ہے نا آپ اپنے بچے کی کرائی ہے، آپ 1 سال یہ کرا کے دیکھیں، پھر اس کو 6ٹھی جماعت میں آپ دیکھیں، پھر آپ اس سے کہیں کہ پیپر کر بیٹا، تو آپ کو کب پیپر کر کے دے گا تو آپ بھی خوش ہوں گی. آپ کے صحیح معنوں میں جو ہے نا آپ کے دل میں تسکین ہوگی کہ ہاں اب میرا بیٹا میرا خواب بنے گا. ابھی یہ خواب نہیں بنے گا آپ کا، ابھی یہ اوپر نہیں جائے گا. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ اب یہ تھوڑے دن بعد کیا ہوگا، اگر آپ ایسے ہی چھڑ دیں گے تو پھر وہ جو ٹیچر کے ساتھ نہیں پڑھ سکے گا تو اس کا پھر وہ اس کی دوستی دوسرے لوگوں سے، لڑکوں کے ساتھ ہوگی جو نہیں پڑھتے. جو پڑھنے والا بچہ ہوگا اس کے پڑھنے والوں کے ساتھ دوستی بنے گی، اس کی عادتیں خراب نہیں ہوں گی اور وہ صحیح چلے گا. یہ آپ کو تکلیف اٹھانی ہے جو آپ نے نہیں اٹھائی. 5 سال تک آپ نے آنکھ بند رکھی، تو وہ اس کا جو ہے نا خمیازہ یہ ہے کہ آپ 1 سال تک اس کو کریں. اب اس کے علاوہ اس سے اچھی اگر کوئی ترکیب ہو سکتی ہے تو آپ جو ہے نا لے لیں. لیکن آپ اس کو پہلے سوچیں کہ یہ کیا ترکیب بتا رہے ہیں، یا یہ جو میں ایڈوائز آپ کو دے رہا ہوں یہ صحیح ہے یا اس کی صحیح ہے.